بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ تختی نمبر 12، تشدید۔ شد کے لغوی معنی سختی کے ہیں۔ تجوید کی اصطلاح میں ٹھہراؤ، جماؤ اور مضبوطی کے ساتھ حرف کو پڑھنا، شد والے حرف کو۔ اور اصول کیا ہے؟ بعض دوستوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، شد والے حرف پر سختی کرنا، حالانکہ سختی کا تعلق سے نہیں ہے۔ حروف کے اندر اصول ہے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ حروف کے اندر سختی اور نرمی کا تعلق صفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حروف کے اندر سختی اور نرمی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، شد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ ایک یہ بات اہم آ گئی۔ اس کے بعد اس تختی کو پڑھنے سے جو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں، تختی نمبر 10 کی طرح، کیونکہ جب ہم ہجا کر کے پڑھتے ہیں تو پہلی مرتبہ شد والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ساکن، پھر حرکت کے ساتھ پڑھ کر پھر پڑھا جاتا ہے مکمل مشدد۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلی مرتبہ جب حرکت حمزے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ساکن، تو پھر وہی والا فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ ہجا کرتے وقت جب ہم پڑھیں گے تو حرف کا مخرج بھی معلوم ہوگا، حرف کی صفت بھی معلوم ہوگی، اور شد کا ٹھہراؤ بھی ہوگا۔ اور اس کے اندر چوتھی اہم بات یہ ہوگی کہ چونکہ حمزہ کے اوپر تو وہ ایک ہی حرکت ہوگی، آگے جو حرف ہوگا جیسے با ہے اس پر زبر زیر پیش ہوگی، اس لیے حرکات کی معروف ادائیگی پر بھی توجہ رہے۔ اور ایک یہ بات ہے کہ ہجا کرتے وقت حروف قلقلہ میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ حروف قلقلہ میں قلقلہ، بے شک آپ آواز کو ایک مرتبہ روک بھی دیں درمیان میں اگلی حرکت کے ملائے بغیر، تب بھی قلقلہ، کیونکہ وہ رکنا آپ کا بطور وقف کے نہیں ہے، بنیت وصل ہے۔ کیا ہے بنیت؟ اور پھر اس تختی کو پورا نہیں پڑھا جاتا نارمل، یہ بھی درخواست ہے کہ خود بھی پورا پڑھنا ہے اس تختی کو، اور پوری تختی پڑھانی ہے بچوں۔ اور حمزہ کی زبر کے ساتھ کوشش کی جائے مکمل پڑھائی جائے ایک مرتبہ، پھر حمزہ کی زیر کے ساتھ، اگر با ہے اس پر زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آئیں گے، پھر حمزہ کی پیش کے ساتھ مکمل تختی پڑھائی جائے، 3 طریقے سے۔ ایک یہ مشورہ، ورنہ کم از کم یہ ہو جائے کہ حمزہ زبر با، ایک با والا حرف زبر کے ساتھ پڑھ لیا، حمزہ کی زبر، اور پھر تا ہے وہ حمزہ کی زیر سے پڑھ لیا، تا کو حمزہ کی پیش سے پڑھ لیا۔ تو اس طریقے سے حمزہ کی زبر زیر پیش والی اگر آپ ایک دفعہ بھی پڑھیں گے تو تینوں حرکات کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے اندر تنوین یہ مقصود نہیں ہے۔ اب اس کے اندر اکثر قاعدے جو ہوتے ہیں اس میں جیم تک صرف تنوین کی شد کی مشق ہوتی ہے، باقی حروف میں را کو بچہ شد کے اندر کیسے پڑھے گا، عین کو کیسے پڑھے گا، یا کو کیسے پڑھے گا، تو اس کی ادائیگی پھر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے؟ اس تختی کے اندر جو اہم حروف ہیں ان پر توجہ دے دیجیے، ان کو بے شک نوٹ کر لیں۔ مثلا یعنی اس میں زیادہ غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ایک تو وہی 10 حروف بنے گے، ایک ہے تا، پھر اس کے بعد ہے زال، کیا ہے بھائی؟ زال، اسی طرح ہا اور را، صاد، واد،
وا یہ زیر کے ساتھ خاص طور پہ جب مشدد ہوں اور پڑھے جائیں حمزہ عین قاف، اسی طرح واو مشدد سے پہلے زیر ہو، ہاں جی، تو واو اور ہاں یہ مشکل ہوتا ہے. اسی طرح یا، اس کو بھی پر سختی کر رہا ہے، یوں کرتا ہے ایسا. یہ اہم جو حروف ہے میں نے آپ کو توجہ دلا دی، ٹھیک ہے جی. اب ہجا کرتے ہیں اس کو. ایک طریقہ ہے بیچ میں وقف کر کے سانس لے کر چھوٹے بچوں کے لیے، لیکن قلقلہ نہیں ہونے دینا. حمزہ زبر با اب با زبر با اب با. ہم اب اس کو دوسرے نمبر پہ میں اکٹھا پڑھ رہا ہوں، توجہ. اور شد پر یوں نہیں کرنا، بعض ہونٹ یوں ہو رہا ہے. حمزہ زبر با با زیر بی اب بی. حمزہ زبر با با پیش بو ابو. ایک یہ والا اشارہ شد پر یوں خود بھی اشارہ کرنا ہے بچوں کو ایسے، تاکہ شد پر ٹھہراؤ مضبوطی دماغ اچھی طریقے سے ہو. اور اس کے اندر ایک اہم بات کہ جب بچوں کو آپ کہیں گے بیٹا اس کو 100 مرتبہ پڑھ کے اور 50 مرتبہ، تو یقیناً وہ جلدی جلدی سے غلط پڑھ کے آئے گا. میں عرض کر رہا ہوں صرف ایک مرتبہ کہو. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ اگر ہجا کر کے اس تختی کو پڑھا جائے تو ایک حرف کم از کم 15 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. اور پھر جیسے اب اس کو اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں، اب میں نے ایک مرتبہ پڑھا نا ابھی، پھر جب اکٹھا پڑھتے ہیں اب با اب بھی، اس طرح اکٹھا بھی پڑھتے ہیں. اس طریقے سے پڑھا جائے تو ایک حرف کتنی مرتبہ؟ 18 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کتنی مرتبہ؟ اب دیکھ لیں. تو اگر ایک مرتبہ بچہ اس کی مشق کرے اور صحیح تلفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ کرے تو ایک حرف کی کتنی دفعہ مشق ہوگی؟ 18 مرتبہ ہوگی. انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. لیکن جب جتنا زیادہ کہیں گے وہ زیادہ پڑے گا، یہ گنتی تو زیادہ ہو جائے گی لیکن ادائیگی غلط ہو جائے گی. اس لیے اس پر توجہ دیجیے جی. تو اس طرح اہم حروف سمجھ آ گئے جی. تو اس لیے میں اب زیادہ جناب بقی حروف کچھ مختصر کر رہا ہوں. اب تھا پر زیادہ توجہ، اس پر غلطی کا سرچہ ہوتا ہے. حمزہ زیر تا، دیکھو اب تا کا نام بچہ صحیح لیتا ہے لیکن اس پھر سین پڑ جاتا ہے. حمزہ زیر تا تا زبر تا، یہ 5 مرتبہ ہو گیا. حمزہ زیر تا تا پیش تا زیر تی تو کچھ سیٹی نہیں بجنی چاہیے. حمزہ زیر تا تا پیش تو تو 15 ہو گیا. سمجھ آ گئی بات؟ شاباش جی. سا کے بعد جی شاباش. خا پر توجہ، زیادہ نہ ہو بھائی.
خو جی دال ادا ادی کہراؤ اد کیا بات حمزہ زبر ذال ذال زبر ذا اللہ شاید کٹھاروں کم ہو رہا ہے اللہ الذی الذو سمجھ آگئی نا را پر توجہ دیجیے حمزہ زیر را زبر اب اس میں کوئی بات سمجھ آئی ہے حمزہ کے نیچے زیر ہے را کے اوپر کیا ہے تو لہذا ہجا کرتے وقت بھی را کو کیا پڑھیں گے اور جی حمزہ زیر را زیری باریک ہے جی اب دوسرے پر غور کیجیے گا حمزہ زیر را پیش رو سمجھ آئی بات جی تو حمزہ کی زیر کا اعتبار نہیں ہوگا یہاں پر کس کا اعتبار ہوگا را کے اپنے پتا جی جی عزا عزو عیسا عیسی عیسو عشا عشی توجہ کیجئے گا اب حمزہ پر پیش شین پر بھی پیش شد کے ٹھہراؤ میں ہونٹ گول نہیں ہوگے اشو دیکھو اشو شاباش سواد توجہ جی زیر کے ساتھ پڑھنے لگے موٹے حروف کو خاص طور پر حمزہ کی زیر کے ساتھ پڑھانا ہے کیونکہ حمزہ کی زیر کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں یا قرآن میں ایسے کوئی حرف آتا ہے تو اس میں شاید میں دو حرف ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے والا جو سواد ہے وہ بریک ہو کر سین بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو یوں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلی بات یہ بھی ہے ذہن میں کہ مشدد حرف میں اور اگر مشدد مخفف ہو جاتے ہیں ایک حرف قرآن میں بولو بھائی کم ہو جاتا ہے لانے جلیے اس لیے شاد کے ٹھہروں پر خوب توجہ دیجیے گا حمزہ زیر صاد صاد زبر صاد جی سمجھ آگے بات شاباش اسی طرح واد پر ہم اس کو پیش کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں حمزہ پیش واد واد زبر ہوتے رہے بھی توجہ ہے نا جی یہ زا بن کے بن جائے گا واد پر توجہ رہے گی نا یہ تو یہ زا نہیں ہے حمزہ زیر طائب اب چونکہ آواز رک جاتی ہے اس میں شد کے اندر شدت کی وجہ سے کس کی وجہ سے رکتی ہے اور آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ماشاءاللہ حمزہ زیر طائب
قو زبر قو زیر پر اب دونوں زیر ہیں، بڑی توجہ، حمزہ زیر قو زیر قی، تو تانا بن جائے، جی سمجھ آئے گی بات. اسی طرح دعا پر بھی توجہ رہے، حمزہ زیر و زبر و، شاباش. عین کو پیش کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہاں جی، یدعو کی طرح، حمزہ پیش عین و عین زبر ع، جی یاد رہے گی. تو اس میں شد کا ٹھہراؤ اور عین میں آواز جاری رہے. ٹھیک ہے، سب اس طرح نہیں، ایسے نہیں ہے، بہت آسان ہے جی. دیکھیں جی، حمزہ کو زیر کے ساتھ قاف، حمزہ زیر قاف جی. اب یہ جو ہم نے ہجا کیا تو ایک کاف آواز بند ہو گئی تھی نا، آواز کیا ہو گئی؟ یہ صفت شدت ہے. دیکھو نا، باقی جن حروف میں ٹھہرا ہوا ہے آواز بند نہیں ہو رہی. جی اکا اکی، شد کا ٹھہرا پورا، اکو اللہ. جی دیکھو، بسم اللہ، شد کا ٹھہراؤ کرتے نا، ملا. اب اندازہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم قاعدے میں بھی ترتیل کے ساتھ، اور جو ترتیل کا سبق ہے وہ تو ہے ہی ترتیل، تو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے. ہم نے جلدی میں نہیں پڑھنا. دیر پر توجہ، ٹھیک ہے نا. تو اگر حمزہ کی پیش کے ساتھ پڑھے تو پھر وہ کوئی اور آواز بن جاتی ہے، وہ نہیں پڑھنا. اچھا جی، آگے کیا ہے بھائی؟ نون ہے نا، کیا ہے بھائی لام کے بعد؟ میم. جی اب میم پر کیا کریں گے؟ میم پر غنہ بھی ہے. ایک تھا پہلے شد کا ٹھہراؤ، کیا تھا بھائی؟ اب میم کے حرف غنہ تو اس کی وجہ سے غنہ ہوگا، تو اب تھوڑا سا ٹھہراؤ اور زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک، حمزہ زبر میم میم زبر ما، امی امین ہو جائے، انا انی انو. ٹھیک ہو گیا. ہم جی واؤ کو جب بھی پڑھیں گے، بس کروائیں گے بچوں کو، زیادہ تر توجہ کروانی ہے حمزہ کی زیر کے ساتھ. حمزہ زیر واو ایو، واو زبر وا، حمزہ زیر واو ایو وا،
ایوی، ایوو، سمجھ آ گئی بات جی؟ جی آہا، آہی، آہو، جی اب آیا شدت والا حرف، کامل صفت شدت. تو آواز کیسے ہوگی؟ یوں سختی ہوتی ہے اور آواز بند ہوتی ہے. حمزہ زبر حمزہ، پورا سنتے نہیں ہو. حمزہ زبر حمزہ، حمزہ زبر آواز رکتی ہے نا، تو وہ شدت کے جو آواز رکتی ہے اور آپ شروع کر لیتے ہیں. جی حمزہ پیش یا، یا کو جب بھی پڑھنا ہے مشدد مشق کرتے ہوئے تو حمزہ کی پیش کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ حمزہ یا ساکن سے پہلے پیش قرآن میں نہیں ہے، لیکن یا مشدد سے پہلے پیش ہے. سیرت کیسے؟ حمزہ پیش یا، یا زبر یا، یا جی سمجھ آ گئی بات جی؟ مشق کریں گے اچھی طریقے سے. جزاکم اللہ خیر.